बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ की मुसलसल विकटें गिराई जा रही हैं। फर्रुख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुराद सईद ने सबको ललकार दिया है और अब उनके लिए भी खतरात के अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। तफसील आपके सामने रखनी है। इमरान खान को आज अडयाला जेल के अंदर जब पिंजरे में लाया गया तो उस वक्त अदालत के अंदर क्या हंगामा हुआ और आगे जज ने क्या कह दिया है, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखनी है। आज भी फर्द जुर्म क्यों आयद नहीं हो सका, इस पर भी बात करेंगे। सनम जावेद के खिलाफ खुफिया मुकदमात के अंदर गिरफ्तारी न की जाए, लेकिन अब इस पर लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने आज अनोखी कार्रवाई की है, वो भी आपको बतानी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। लगता है ऐसे है कि इस मुल्क के अंदर अब कानून आइन की बगैर कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो चाहता है वो अपने तौर पर जो है वो सारे इदारों को चला रहा है। और अब जिस अंदाज के अंदर आप देखिए कि नवाज शरीफ वो एक इश्तिहारी मुजरम है, उसकी वापसी को मैनेज किया जा रहा है। मीनार पाकिस्तान पर जलसा फिक्स है, हालांकि मुजरम ने जेल के अंदर जाना होता है, लेकिन बाकायदा इस मुल्क की अदालतें, जजज वो एक तरीके के साथ नवाज शरीफ को जलसे के अंदर जो है वो इश्तिहारी मुजरम को तकरीर करने की इजाजत देंगी और पूरा सिस्टम एक मलिया मेट होकर नवाज शरीफ के सामने एक खादम और नौकर की तरह आपको खड़ा नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ सनम जावेद की तरफ से एक दरखास्त दायर की गई कि पहले जो मुकदमा है उसके अंदर जब रिहाई हुई तो नए मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी एफआईआर है और जिसको नहीं छोड़ना उस पर कोई भी कार्रवाई आप किसी के अंदर भी डाल के नामालूमों के अंदर डालें और गिरफ्तार कर लें। अब ये दरखास्त दी गई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर के सनम जावेद जो है उसको इस अंदाज के अंदर जो खुफिया मुकदमात हैं, जितने भी पर्चे किए गए हैं, वो जरा एक तो सामने ले आए और कल को अगर वो एक मुकदमे के अंदर जमानत हो तो दूसरे के अंदर जो है वो गिरफ्तार इस तरह ना किया जाए। अब लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस अली बाकर नजफी, ये वो प्यारे जज हैं जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक है। ये इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक बड़े जबरदस्त किस्म के जज हैं, जहां से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने की जो उम्मीद है वो कम होती है। अब ये जो बाकायदा तौर पर दरखास्त थी कि भाई खुफिया मुकदमात के अंदर गिरफ्तार ना करने की जो है वो इस्तदा की गई। अदालत ने सनम जावेद के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील 19 अक्टूबर को तलब कर ली है और खुफिया मुकदमात में गिरफ्तार ना करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अब ये देखिए ना, ये कैसी अंधेर नगरी चौपट राज है। यानी आप जो है वो कम अज कम ये तो कहें भाई जो मुकदमात हैं वो हमारे सामने रखें और अगर वो दर्ज हैं और नजर आए हैं और उनको बताएं कि आप पर ये मुकदमा है, लेकिन ये मुस्तरद की गई है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सनम जावेद की दरखास्त पर यह समाअत की। पहले सनम जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये वकील ने आज बात की है जो सनम जावेद का है, फिर किसी भी तरह अदालत में पेश नहीं किया गया। हमने अदालत में हब्से बेजाब की दरखास्त दायर की, हमें पता चला कि उसे 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। बाद में सनम जावेद की एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। सनम जावेद को केस में जमानत मिली तो उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हमें यकीन दहानी करवाई जाए कि उसे दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत ने सरकारी वकील से रिपोर्ट तलब की है। समात 19 अक्टूबर को होगी, लेकिन इसको जो है वो उन्होंने खुफिया मुकदमात में गिरफ्तार ना करने की इस्तदा फिलहाल मुस्तरद कर दी है। लेकिन यही निज़ाम एक आम सनम जावेद है, एक आम घराने की लड़की है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, इमरान खान तहरीक इंसाफ की हामी है, लेकिन यहाँ पर आप कानून का दोहरा मयार देख रहे हैं। आम जितने लोग इस वक्त कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं, चोर डकेट वो आजाद है पूरे मुल्क के अंदर। यानी कोई जितना बड़ा डाकू है वो उतना बड़ा बाइज्जत है। लेकिन आप देखेंगे नवाज शरीफ पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा मुजरम, वो जब पाकिस्तान के अंदर आएगा तो ये जजज, ये वकला, ये हमारे सारे जो कम्युनिटी है, हमारे ताकतवर इदारे, वो सब लेट के उस शख्स के लिए, मुजरम इश्तिहारी के लिए एक माहौल बनाएंगे। कौमी जो हमारे एंकर्स हैं, हमारे टीवी चैनल हैं, सब जो है एक मैनेजमेंट के तहत जो है वो डंके बजाएंगे। ये आम आदमी जो है, आम खातून खातून होने का फायदा भी नहीं दिया जा रहा है। ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर हो रहा है कि खवातीन के भी हकूक खत्म कर दिए गए हैं। यानी अमूमन जो जब हम कानून के अंदर देखते हैं तो औरत होना ये भी जमानत के लिए एक बड़ी वजह करार दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, चूंकि किसी को छोड़ना नहीं है। एक तो ये आज जो है वो डेवलपमेंट हुई है। दूसरी तरफ जो साइफर मुकदमा है
اس میں آج اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہونا تھا۔ گزشتہ روز شاہ محمود قریشی کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی اور اس درخواست کے اندر کہا گیا کہ ہمارا جو ہے وہ کوئی ایسا نوٹیفکیشن نہیں ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر اس کی سماعت ہونی ہے، تو لہذا عدالت کے اندر سماعت کی جائے۔ تو کل باقاعدہ طور پر رات کو وزارت قانون نے اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، پھر ہم نوٹیفکیشن جاری کر دیتے ہیں۔ تو وہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا، شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو لایا گیا ایک پنجرے کے اندر۔ اس پر جو عمران خان کے وکلاء ہیں، شیر افضل مروت، سلمان صفدر، اور انہوں نے شور مچایا، احتجاج کیا، عدالت میں ایک ہنگامہ جو وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا کہ یہ کیا تماشا ہے، ایک ملک کا سابق وزیر اعظم ہے اور اس طرح آپ پنجرے میں لا کر آپ تذلیل کرتے ہیں۔ تو یہ تذلیل اصل میں ان کی نہیں ہے، یہ آپ کی تذلیل ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ پھر جو جج صاحب ہیں انہوں نے آج چونکہ نقول فراہم نہیں کی گئی تھی اور انہوں نے وصول نہیں کی تھی پچھلی پیشی پر، تو آج جو ہے وہ اب اس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کی گئی ہے اور اب عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر جو سماعت ہے وہ اب آگے جا کر 23 اکتوبر کو ہوگی، فرد جرم عائد کی جائے گی۔ آج فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، وقتی طور پر بریک لگی ہے، ظاہر ہے اس کیس کے اندر ناجائز کیس ہے، بادی النظر میں یہ بوگس کیس ہے اور جن لوگوں کے خلاف یہ سائفر کا مقدمہ ہونا چاہیے تھا ان کے خلاف نہیں ہوا، اور ہمارے باجوہ صاحب تو دبئی کے اندر گھوم پھر رہے ہیں۔ تو اب یہ عمران خان پر فرض جرم عائد نہیں ہوئی، کمرہ عدالت میں متصل پنجرے میں لایا گیا جس پر وکلاء نے احتجاج کیا۔ جج ابو الاسرار ذوالقرنین نے کہا کہ اگلی سماعت کسی بڑے کمرے میں کریں گے، آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ تو 23 اکتوبر تک یہ فرد جو جرم ہے جو سماعت ہے وہ ہوئی ہے، اس کو ڈیلے کیا گیا، لیکن اس کے اندر جو شیر افضل مروت ہیں انہوں نے یہ آج بریفنگ دی تو سلمان صفدر نے اس پر غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ آئندہ میں اس کیس کو ہیڈ کر رہا ہوں تو میں میڈیا کو ٹاک کروں گا اور اس سے پہلے کوئی بھی ٹاک نہ کرے، ان کو جو ہے وہ انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اب شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ آج جج ابو الاسرار کی صدارت میں سماعت ہوئی، چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے میں اور سلمان صفدر پیش ہوئے، جج صاحب کو بتایا کہ چالان کی نقول کے بغیر فرد جرم عائد نہیں ہو سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو پنجرہ نما کمرے میں رکھا گیا، جج صاحب کو بتایا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کو 9 مئی کے واقعات میں پھنسانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، 22 افراد کے ذریعے بیان حلفی لیے گئے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کو ملٹری کورٹ ٹرائل کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج تفصیلی پریس کانفرنس کروں گا اور حقائق سے بھی آگاہ کروں گا۔ یہ بات تو ہو گئی شیر افضل مروت کی، اور آج عمران خان کی جو فرد جرم عائد نہیں ہو سکا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی بھی وقت عمران خان کی درخواست ضمانت خارج کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ آ سکتا ہے۔ لیکن فرح حبیب کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس پر بہت تنقید ہوئی ہے، ظاہر ہے لوگوں نے دیکھا ہے، باقی ہم دیکھ رہے ہیں عثمان ڈار کو بھی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ صداقت عباسی کو بھی، اور اس سے پہلے بھی بڑے مجبور لوگ جو نظر آ رہا تھا، جو رو بھی رہے تھے، جن کو پتا تھا کہ قوم جو ہے وہ غصہ کا اظہار کرے گی، لیکن ان کی مجبوریاں، تشدد، ظلم، وحشت، یعنی آئین اور قانونی حقوق کی پامالی، یہ ظاہر سارا کچھ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ تو اس بنیاد پر سب کو پتہ ہے، ایک رائے بنی ہوئی ہے کہ یہ اس پریس کانفرنسوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن فرح حبیب کی جو باڈی لینگویج ہے اس کے اندر بڑے سوالات ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ شاید ان کے بھائی بھی اغوا تھے اور وہ ساری چیزیں، لیکن اس کے بعد مراد سعید کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، علی امین گنڈاپور کا بھی نام لیا جا رہا ہے، اور آج بھی کوئی بڑی جو ہے وہ عام شخصیت تحریک انصاف کی بتائی جا رہی ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کے کچرے میں گرے گی۔ اب یہاں پر جو مراد سعید ہیں انہوں نے اس کے باوجود بڑے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، یعنی مراد سعید ظاہر ہے جب قید میں ہوں گے پھر زبردستی آپ بیان لیں تو وہ ایک ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں گزشتہ 48 گھنٹے بے یقینی میں حقائق سامنے آنے میں گزارے، کیونکہ ذہن نہیں مان رہا تھا کہ واقعتاً خیبر پختونخوا میں وہاں کی پولیس کی نگرانی میں ایک معزز شہری کی چادر اور چار دیواری پامال کی گئی، یعنی چونکہ ان کے گھر والے، ان کے رشتہ داروں کے چادر چار دیواری پامال ہو رہی ہے، تو اس پر مراد سعید نے کہا کیا ہم بالکل ہی روایات اور تہذیب سے بے بہرا ہو گئے ہیں؟ کیا انسانیت کا اتنا کال پڑ گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہ پوری نفری میں صرف ایک شخص کی غیرت جاگی، یعنی ایس ایچ او جس نے کہا کہ میں ناجائز پرچہ نہیں کروں گا، اس کی غیرت جاگی؟ کیا اللہ کی روزی رساں ہونے پر اتنا ایمان نہیں رہا ہمارا کہ ہم نے ہر 2 ٹکے کے آدمی کی خدائی تسلیم کر لی ہے؟ ٹی وی سکرینز پر بیٹھ کر 9 مئی چلانے والوں نے مجسٹریٹ کے فیصلے میں ایف آئی آر کی تاریخ پڑھی،
کیا خیبر پختونخوا پولیس نے پڑھا تھا کہ جس کیس میں وہ چھاپا مارنے نکلے تھے وہ جرم تھا کیا؟ پشاور پولیس لائن پر ہونے والے حملے کے بعد پولیس سے اظہار یکجہتی اور امن مارچ کی کال، یعنی پولیس سے ہی جو دھماکے کے اندر 14 ہوئے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے جو پروگرام کیا تھا اس کی ایف آئی آر تھی، جس کے لیے آپ جو ہے وہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے گئے۔ یہ شرم کا مقام ہے۔ یہ مراد سعید جو ہے، ایک تو انہوں نے یہ کہا، پھر وہ کہتے ہیں آفرین صد آفرین، کہا تھا نا 9 مئی کا تو بہانہ ہے، امن مانگنا جرم ہے میرا، اپنے لوگوں کی زندگیوں کا سوال کرنا جرم ہے میرا۔ پھر وہ کہتے ہیں مطالعہ پاکستان میں پڑھا تھا کہ سکھوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کی عورتوں پر ہاتھ ڈالا تھا، اگلی نسل کیا پڑے گی ہماری؟ منگول مخالفوں کو توڑنے کے لیے اور اپنی دہشت پھیلانے کے لیے ماؤں بہنوں کو نشانہ بناتے تھے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں شاید اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پہلی مثال رقم ہو رہی ہے۔ نئی تاریخ کے اندر تو مثالیں ہیں۔ انصاف کے دروازوں پر جلاد بن کر بیٹھنے والوں، لوگوں کی زندگی موت عزت ذلت کے فیصلے کرنے والوں، زمین پر خدائی کے دعوے داروں، کر لو فتح یہ عظیمت کا قلعہ بھی، ڈال لو ہماری چادروں پر ہاتھ کہ تمہارا اختیار ہے آج۔ جس دن ہم تمہارے گریبانوں پر ہاتھ ڈالیں گے وہ اللہ کا سجایا میدان ہوگا، وہ اللہ کے انصاف کا دن ہوگا، اور وہ اللہ کے جس کا وعدہ ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں اگر آپ سے قانونی معاملات کے اندر انتقام نہ ہو سکا تو آخرت کے دن تمہارا گریبان ضرور پکڑیں گے۔ زمین پر خدائی کے دعوے داروں، کر لو فتح پہ عظیمت کا یہ قلعہ، بنا لو اپنی کم ظرفی اور بے غیرتی کے لیے جھوٹے بیانیے بھی۔ ہمیشہ رہنے والی ذات کا دعویٰ ہے کہ سچ قائم سچ نے رہنا ہے، اور سچ یہ ہے کہ یہ قوم تمہارے نقاب الٹ چکی ہے۔ سچ یہ ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں بچا، نہ بھرم نہ بھروسہ نہ غیرت نہ حمیت، تم ہار چکے ہو۔ اب نہ ہماری پگڑیاں تمہاری اریانی ڈھانپ سکتی ہیں، نہ ہماری بہو بیٹیوں کی ردائیں تمہاری عزت بحال کر سکتی ہیں، نہ ہمارے سر حاصل کر کے تمہاری طاقت کو دوام مل سکتا ہے۔ کاش اپنے بغض اور اناد میں تم اتنا نہ گرتے۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ واضح پیغام دیا انہوں نے۔ جو ہے وہ جس طرح پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، تو طاقتور حلقوں کو انہوں نے بڑا سخت یہ رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت مراد سعید کی زندگی کو بڑے خطرات ہیں اور ان کی گرفتاری کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، اور باقی جو ملک کے اندر اس وقت ایک طوفان بپا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ معاملہ عمران خان کے بغض اور نفرت کا نہیں ہے، معاملہ نواز شریف اور زرداری جیسے چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کا پاکستانی قوم پر زبردستی مسلط کرنا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔